الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا۔ غالباً میں نے اس سلسلے میں پچھلے مجلس میں کچھ بیان کیا تھا، صحیح تو مجھے یاد نہیں رہا کہ شیطان دو کاموں پر آمادہ کرے گا ذریت آدم کو۔ ایک تو یہ کہ فخر و فاقے سے ڈرائے گا کہ کل کو کیا ہوگا اور پرسوں کو کیا ہوگا، اور اگر آج مر گئے تو کل کو بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا۔ یہ خوف ڈالتا ہے، ڈراتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی میں ہرس پیدا ہو جاتی ہے، مال کی ہوس آ جاتی ہے، اور جب مال کی ہرس اور ہوس پیدا ہو جائے تو پھر حضرت وہ حال ہوتا ہے جو آج ہماری قوم کا اور ہماری نسل کا ہے کہ حلال و حرام کا امتیاز ختم، دوسرے کا گھر لوٹ کر اپنا گھر بھر لو، اور جس طریقے سے بھی ہو، ڈاکے سے، چوری سے، دھوکے سے، کسی کو قتل کر کے، کسی کی آبرو ریزی کر کے، کسی سے چھپا کر، جس طریقے سے بھی ہو، اپنی تجوریاں بھرتے رہو، تاکہ کل کو اگر ہم مر جائیں تو ہمارے بیوی بچوں کا انتظام ہو۔ اور دوسری چیز جس سے وہ ڈراتا ہے بلکہ ترغیب دیتا ہے اور وہ وسائل اختیار کرتا ہے کہ یہ چیز ذریت آدم میں اور خصوصیت سے مسلمانوں میں عام ہو جائے، اس کو فرمایا بالفحشاء، بیہودہ اور لغو، فحاشی اور عریانی، اور اسی قسم کے اور جو دوسرے افعال ہیں ان کو خوب فروغ دینے کی فکر کرے گا، ذریت آدم میں اور خصوصیت سے مسلمانوں میں، عریانی کو، فحاشی کو، بدکاری کو، بے پردگی کو، اور اختلاط مرد و زن آزادانہ طریقے پر ہو، اس کو خوب فروغ دینے کی فکر کرے گا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان تو بہت بڑی چیز ہے، انسانیت تباہ ہو جاتی ہے، انسانیت بھی باقی نہیں رہتی۔ اور یہ حضرت انسان جن کو اللہ تعالی نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، یا تو یہ حیوان بن جاتے ہیں یا درندہ بن جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ہم اور ہمارے بھائی اس کو نہیں سمجھتے، ہم اور ہماری بہنیں اس کو نہیں سمجھتی کہ ایمان تو بہت ہی عظیم چیز ہے، انسانیت باقی نہ رہے گی۔ چنانچہ آج جو مناظر ہمارے دیکھنے میں آتے ہیں، اور آپ حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہیں ان تمام مناظر سے، وہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ آج ہم جانوروں کے اور حیوانوں کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے جانور ہوتے ہیں کہ کسی مادہ کو پکڑا اور بھاگ گئے، اسی طریقے سے ہماری یہ قوم بن گئی ہے کہ جو پسند آ گئی اس کو پکڑا اور بھاگ گئی، اس کو خراب کیا، اس کی عزت تباہ کی اور چھوڑ دیا۔ آپ بتائیے یہ جانوروں کا کام ہے یا نہیں؟ انسانوں کا تو کام یہ نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی
کہ زمانہ جاہلیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے کچھ پہلے کس قدر ظلمت اور تاریکی تھی ملک عرب میں، اور ہر قسم کی بد اخلاقی وہاں پر رائج تھی۔ اس بد اخلاقی میں فحاشی، عریانی اور بدکاری بھی تھی، لیکن ان کے اندر شرافت تھی، انسانیت تھی۔ کافروں میں وہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو نہیں پکڑتے تھے، بلکہ اس کام کے لیے خاص قسم کی عورتیں ہوتی تھیں، ان کا محلہ الگ ہوتا تھا، جیسے کہ اس میں یورپ کے علاقوں میں ہے، وہ وہاں جا کر بدکاری کیا کرتے تھے، اپنی بہو بیٹیوں کو اور پڑوس کے بہو بیٹیوں کو بالکل نہیں پکڑتے تھے، نہ ان کو ستاتے تھے بلکہ ان کی عزت کی حفاظت کرتے تھے۔ اگر کوئی دوسرا ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا ہو تو اس کی مزاحمت کیا کرتے تھے اور اس کو دور کر دیا کرتے تھے، مدافعت کرتے تھے۔ معلوم نہیں یہ کون سا شیطانی معاشرہ ہمارا بن گیا کہ سب سے پہلے بہو بیٹیوں اور محلے کی اور خصوصاً پڑوس کی بہو بیٹیوں پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ یہ انسانیت ہے یا حیوانیت؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے فحاشی اور عریانی کو فروغ دے دیا ہمارے اس معاشرے میں۔ بے پردگی، سیدھے ہاتھ سے پیو، بے پردگی، بے حجابی، اختلاط مرد و زن، مخلوط تعلیم، عورتوں کا مکان، عورتوں کی اصلی جگہ جو گھر ہے اس سے نکال کر محفل میں اس کو لے جانا، یہ سب چیزیں وہی ہیں، اور ہم اس کو بڑے فخر کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ بتائیے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کبھی اس کو بھی سوچا ہم نے یا نہیں؟ اس وقت تو سوچ لیا کہ ہماری بہو بیٹیاں اچھا ہے ڈگریاں حاصل کر لیں، سندیں حاصل کر لیں، اور یہ موجودہ تعلیم جو گٹ پٹ کا نام ہے یہ حاصل کر لیں۔ میں نے شاید پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ خدا کے لیے مجھے یہ سمجھا دو کہ اس ڈگری سے اور اس سند سے کیا ملے گا، اس کو کیا ملے گا، کیا فائدہ پہنچے گا، یہ سمجھا۔ یہ ڈگری اور یہ سند جو ملی ہے آخرت کے کام کی تو ہے نہیں، الا یہ کہ کسی اللہ کی نیک بندی کی نیت دوسری ہو، مثلا خدمت خلق، مسلمان عورتوں کی خدمت، ڈاکٹری اس نے اسی نیت سے پڑھ لی، وہ تو بات الگ ہے، ورنہ عام طور پر جو ڈاکٹری یا دوسری سندیں حاصل کرتی ہیں یہ لڑکیاں، مقصود اصلی مال ہے کہ ہمیں مال و دولت ملے اور عیش کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو مجھے ذرا یہ بتا دو کہ اس کے اندر فائدہ کیا ہے؟ یہ ڈگری اور یہ سند آخرت میں کام آئے گی؟ آپ خود اس کا جواب سوچ لیں۔ دنیا میں امور خانہ داری میں اور بچوں کی تربیت میں کام آئے گی؟ اس کا جواب ہمارا معاشرہ دے رہا ہے کہ آج کم و بیش 70% لڑکیاں یہ ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہیں اور وہ صاحب اولاد بھی، ان کی اولاد کا حال دیکھو۔ ہمارا معاشرہ اس کا جواب دے رہا ہے، نہ امور خانہ داری میں یہ کام آئے، نہ بچوں کی تربیت میں یہ کام آئے، پھر کس کام میں آئیں گی مجھے بتائیے۔
کیا ہو گیا ہے؟ ہماری عقلیں ماری گئی ہیں کہ ہم مستقبل کو بالکل نہیں دیکھتے، انجام کی طرف بالکل نظر نہیں کرتے. فحاشی اور عریانی ساتھ ساتھ چلی آ رہی. آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اور تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے. ہم اس اسکول اور کالج میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو داخل کرنا فخر سمجھتے ہیں اور اس کے لیے دنیا بھر کے جتن کرتے ہیں جو عیسائیوں کے ہوں، جو یہ کون سی قوم ہے؟ یہ خوجہ لوگوں کے ہوں، جو شیعوں کے ہوں، جو یہودیوں کے ہوں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اور پھر ظلم یہ کرتے ہیں ہم کہ 3 سال کے بچے کو، بلکہ اس سے بھی کم عمر بچے کو ان کی نرسری میں بھیج دیے، قتل کرنے کے لیے، ان کے ایمان کا قتل کرانے کے لیے بھیج دیا. اور ہم پھولے ہوئے ہیں، فخر کیے ہوئے ہیں کہ جی ہمارا بچہ وہاں پر پڑھتا ہے اور اتنے 1000 فیس دیتے ہیں. میرے بھائیو ذرا سوچو تو صحیح، ہزاروں کی فیس دے کر آپ کیا چیز لے رہے ہو؟ ایمان لے رہے ہو ان سے، یا دے رہے ہو اپنے بچوں کا ایمان؟ مشرقی معاشرت ان کو دے رہے ہو یا لے رہے ہو؟ اسلامی معاشرت اور آداب زندگی ان کو سکھلا رہے ہو وہاں پر، یا سلب کروا رہے ہو اور ان کی زندگی کا مقصود دنیا صرف دولت بنا رہے ہو، یا آخرت کی کامیابی بنا رہے ہو؟ ہزاروں کی فیس دے کر کیا حاصل ہو رہا ہے بتا دو آپ. کیا اس کا جواب نہ دینا پڑے گا اللہ کے یہاں؟ خیر، میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ فحاشی اور عریانی چلی آ رہی ہے اس راستے سے جس کو ہم نے بہت ہی فخر والا راستہ سمجھ رکھا ہے. بچے داخل ہوتے ہیں کچے ذہن کے. ہمیں تو توفیق ہوتی نہیں کہ اپنے بچوں کو دینی تربیت، قرآن کریم کی تعلیم اور دینی تعلیم کو سکھا دیں. ہمیں تو توفیق ہوتی نہیں. اٹھایا سیدھا وہاں بھیج دیا اور مطمئن ہو گئے. وہاں پر سب سے پہلے آپ کو خوب معلوم ہوگا، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ان اسکولوں میں انجیل پڑھائی جاتی ہے. سب سے پہلے انجیل کی دعائیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے بچوں کو سیکھنے کے لیے وہاں بھیجتے ہیں. یا شیعوں کا کلمہ ہوتا ہے جو اذان کے ساتھ، وہ سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں. اور ہم مست ہیں. ابتدا سے تعلیم یہاں سے شروع ہوئی، اس کے بعد کیسا اسلام، کیسا قرآن، کیسا رسول، کیسا خدا، کیسی آخرت، کیسی موت اور کیسی قبر. اب ان کو گانے سکھائے جاتے ہیں، ڈرامے سکھائے جاتے ہیں، ناچنا سکھایا جاتا ہے، گانا سکھایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ان کو انعام دیے جاتے ہیں، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، سبھی کچھ کیا جاتا ہے اور ہم مست خوش ہیں. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ ذرا سوچیے. اس راستے سے اس نے فحاشی پھیلائی اور حکمرانوں کے راستے سے فحاشی پھیلائی. میں تو صاف کہتا ہوں، کوئی بھی ہو، جیسا کہ ہمارے ملک کے حالات گواہ، یہ فحاشی اور عریانی حکمرانوں کے راستے سے آئی اور ادھر اسکولوں اور کالجوں کے راستے سے آئی. اس نے ہمارے پورے معاشرے کو، خصوصیت کے ساتھ شہری معاشرے کو، بالکل اپنے جال میں جکڑ لیا.
اب اگر اس کے بعد کوئی اللہ کا بندہ اس کے خلاف آواز اٹھائے تو یا تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ پیر فرتوت ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کا دماغ سڑ گیا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس معاشرے سے اور موجودہ دنیا کے حالات سے ناواقف ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ یہ ان کا عام جواب ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ شیطان اس راستے سے فحاشی پھیلائے گا اور وہ فقر و فاقے کے خوف دل میں ڈال کر خون ریزیاں کرائے گا، ڈاکے ڈلوائے گا، لوگوں کی املاک پر قبضے ناجائز قبضے کرائے گا، اور ہر وہ کام کرائے گا جو کسی مہذب اور متمدن معاشرے میں ہو نہیں سکتا، ہر وہ کام کرائے گا۔ کیوں صاحبو، ہمارے حالات کیا اس سے مختلف ہیں؟ بہرحال یہ تو قرآن کریم نے بتایا اتنا کہ وہ یہ کام کرے گا اور اس طریقے سے اور اس راستے سے حملہ کرے گا۔ اسی ذیل میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں جو حدیث شریف میں آئی اور یہ بھی موجودہ معاشرے کی ذہنیت کے بالکل برخلاف ہے۔ میں تو اسلام کی بات اور اسلام کے تصورات و نظریات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ موجودہ معاشرہ یا موجودہ بد تہذیبی اور جنگلی پن ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ہمیں نہیں جانتا اسے۔ میں تو قرآن و حدیث کو جانتا ہوں، تھوڑا بہت ایک دو لفظ آتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک سب سے بڑا ہتھیار ذریت آدم کو گمراہ کرنے کا ابلیس کو ملا ہے عورت، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ مردوں کو بہت آسانی کے ساتھ راہ راست سے اور صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے مضمون۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے النساء حبالۃ الشیطان، یہ عورتیں جو ہیں یہ جال ہیں شیطان کا۔ جال کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ جب مچھلی یا کوئی پرندہ جال میں پھنس جائے، لاکھ وہ تڑپے اور پھڑکے نکل نہیں سکتے، جال کی بندشیں اور اس کے جو خانے ہیں وہ اور تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حبالہ جال کے معنی میں فرمایا، جال جس کا حاصل یہی ہے کہ خدا نہ کرے اگر غلط طریقے سے اس کے فتنے میں مبتلا ہو گئے پھر نکلنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ بڑے بڑے لوگوں کو اس چیز نے اور اس فتنے نے راہ راست سے ہٹا دیا۔ تاریخ میں بہت سے واقعات موجود ہیں کہ اللہ سے غافل کرنے والی، آخرت سے غافل کرنے والی، صراط مستقیم سے دور ہٹانے والی اور مرد کو جہنم کی آگ میں داخل کرانے والی یہ خاتون ہے، اگر صحیح طریقے پر نہ چلے، ورنہ اگر وہ صحیح طریقے پر چلتی ہے، جس کو حدیث شریف میں المرأۃ الصالحہ کہا گیا ہے، نیک عورت، اور فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین سامان اس دنیا کے اندر نیک عورت ہے۔ نیک عورت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب شوہر کو دیکھے تو مسکرا دے، اور جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو، یہ ہے نیک عورت۔ وہ نہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں کہ بیوی پڑی ہوئی ہے کسی دفتر کے اندر، شوہر پڑا ہوا ہے کسی کارخانے کے اندر، آتے ہیں دونوں تھکے ہوئے پڑھ کے سو گئے، یہ نہیں، یہ خیر و متاع دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ تو وبال جان ہے۔
تو ایک یہ بڑا جال ہے شیطان کے پاس جس کے ذریعے وہ شکار کرتا ہے، اور ایسا شکار کرتا ہے کہ اس سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ آپ حضرات خوب جانتے ہیں اور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ شکار کرتا ہے۔ اگر کوئی اچھا خاصا آدمی ہے، سمجھدار ہوشیار، وہ بھی شکار ہو جاتا ہے، اور کم سے کم اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملنا بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کا پہلا شکار ہے۔ نماز بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، اللہ کو بھی یاد کرے گا، سبھی کچھ کرے گا، لیکن اس جال نے اسے پھنسا اور اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ ماں باپ کے ساتھ وہ معاملہ کرنے لگا جو دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسی مثالیں خود ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور مجھ سے تو بہت سے حضرات یہ فریاد کرتے ہیں اپنی دعا کرانے کے لیے۔ میں دعا ان کے لیے کرتا ہوں، اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ غالباً اسی مجلس میں ہیں وہ صاحب، یا جا چکے ہیں، وہ اسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اور خصوصیت سے وہ دعا کے لیے کہہ گئے ہیں آپ سے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے، اور ان کو ان کی اولاد کی جانب سے سکون، اطمینان اور راحت و آرام عطا فرمائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی، میری بیوی کی زندگی وبال جان بن چکی ہے، کدھر جائیں کہاں جائیں۔ ایک بچہ ہے، اس سے تمام آس لگائے بیٹھے تھے، ہمارا بڑھاپے کا زمانہ ہے، اب ہم کریں تو کیا کریں، کہاں جائیں۔ کیوں؟ وہ خاتون خانہ آئی جو اسکول میں پڑھی ہوئی تھی، کالج میں پڑھی ہوئی تھی، جو بے پردہ ہے، جو موجودہ معاشرے کے اندر ڈھلی ہوئی ہے، اور ایسا چکر اس نے چلایا کہ یہ حالات۔ کیوں حضرت؟ آپ ذرا بتائیے، ہے اس کا جال مضبوط یا نہیں؟ ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہے وہ محفوظ رہتے ہیں، وہ اس جال کے اندر نہیں آتے، اور وہ بیوی کا حق بھی ادا کرتے ہیں جتنا اس کا حق ہے، بلکہ اور زیادہ، اور اپنے والدین کا بھی ادا کرتے ہیں جتنا ان کا حق۔ نہ ان کو ناراض کرتے ہیں، نہ اس کی حق تلفی کرتے ہیں، وہ ان کے جال میں نہیں آئے۔ میں یہ باتیں عرض تو کر رہا ہوں، لیکن ہمارے معاشرے میں کام آئیں گی۔ تو حضرت یہ ہے اس کا ایک شکار کرنے کا ذریعہ۔ ایسے ایسے کام کرا لیتی ہے بڑے بڑے مدبر اور مفکر سے کہ جو ایک نادان بچہ بھی نہیں کر سکتا، ایسے کام کرا لیتی ہے۔ قتل و غارت گری بھی اس کے ذریعے ہوتی ہے، یہ سبب بنتی۔ مال و زر میں چھینا جھپٹی اور ڈاکہ زنی بھی اس کی وجہ سے ہوتی، یہ سبب بنتی۔ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ضائع کرنے کا یہ سبب بنتی، اور کس کس چیز کا سبب بنتی ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے یہ حربہ آزمایا حضرت حوا ہماری ماں پر، اور کامیاب ہو گیا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ لہذا یہ اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے، جس کے ذریعے وہ قتل و غارت گری بھی کرائے گا، فقر و فاقے کا خوف بھی دلوائے گا، اچھے سے اچھے مکان بنانے کے اوپر رغبت بھی دلائے گا، بیوی مطالبہ کرے گی، وہ رشوتیں لے گا، سود لے گا، مال حرام لے گا، بنائے گا۔ شاید آپ نے آج ہی، میں نے کسی اخبار میں پڑھا کہ کوئی مکان بن رہا تھا ادھر محمود آباد میں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، وہ تھا کسی مسلمان بھائی کا، نام میں نہیں لیتا اس کا، نہ منصب بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ 3 منزلیں نیچے گر گئی، منہدم ہو گئی۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، بستیوں کو اور مکانوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی تباہ کرتے ہیں۔ خاویۃ علی عروشہا، چھت نیچے گرتی ہے پہلے، عرش کہتے ہیں چھت کو، خاویہ کے معنی ہے ساختہ، گرنے والی۔
وہ بستی اور وہ مکان گرتا ہے چھت کے بل۔ اللہ تعالیٰ ایسے عبرت والے واقعات دکھاتا رہتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہ بیچارے جس منصب پر ہیں اس میں تو غالباً حلال مال میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایسا کر لیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نتیجہ اس کا سامنے یہ کیوں ہے؟ یہ فقر و فاقے کا خوف، بیوی بچوں کا فکر جو بالکل لغو ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے بیوی بچوں کو وہی ان کو وہ بھی دے گا، رزق بھی دے گا، ہر چیز دے گا۔ ہم کون ہیں فکر کرنے والے؟ اس لیے آخر میں نے یہ بات عرض کر دی اور اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بہت بڑے محسن ہیں جو پابندی سے یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور دوسری جگہ بھی تشریف لے جاتے ہیں جہاں میں جاتا ہوں۔ امان اللہ صاحب ان کا نام ہے۔ وہ آج کل تقریباً 2-3 سال سے ایک پریشانی میں مبتلا ہیں اپنی صاحبزادی کی جانب سے۔ فکر بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے لیے خصوصیت سے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پریشانی سے عزت کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ باہر نکال لیں اور عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی صاحبزادی کا گھر آباد کر دیں۔ وہ ایک صاحب جن کا میں نے ابھی نام لیا تھا، ذکر کیا تھا، وہ بھی آپ سے دعا کے خواستگار تھے کہ آپ ان کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی اہلیہ کو اپنے بچوں کی جانب سے بلکہ بچے کی جانب سے سکون و اطمینان اور راحت و آرام عطا فرمائیں، اور جو پریشانیاں اور کلفتیں بچے کی جانب سے ان کو پہنچ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ان کا نجات عطا فرمائیں۔ اور ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر فتنے سے محفوظ رکھیں، حضور کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرا ارادہ ہو رہا ہے یہاں کی امام صاحب کے ہمراہ گلگت کے سفر کا۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس ارادے میں کامیابی اور برکت عطا فرمائے، عافیت و سلامتی کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ، راحت و آرام کے ساتھ، عزت و حفاظت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ، طاقت و قوت اور توانائیوں کے ساتھ، محض اپنی رضا کے لیے اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو بنا دیں اور اس کو پورا فرما دیں، اور دنیا کا ہمارا کوئی مقصود اس سفر کے اندر نہ ہو، صرف قرآن کریم کی اور قرآن کریم سے متعلق علوم کی خدمت، اخلاص کے ساتھ خدمت ہمارا مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کے ایک ایک لمحے کو ہمارے لیے سرمایہ آخرت بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ عافیت و سلامتی کے ساتھ ہمیں آپ کی خدمت میں